اتنا اچھا ماحول، اینا ٹلا نعرہ، کوئی مزہ نہیں۔ ایک پاس ایک عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، سلطان کیوں اسراج صاحب نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، اگے کیڑا نعرہ ہے؟ نعرہ تحقیق، حضور دے چار یار نے، چار ظاہری تے چار باطنی، پائی بیجو یاد نے اگے تاڑے کو ہویا کچھ نہ تے ہون تسی میں رولا پاتا۔ حضور دے چار یار نے، چار ظاہری چار باطنی۔ اچھا نہیں پہلے بھائی میں نے دسو میری شکایتاں کون کرتا ہے کہ بھئی جدو میرے چاچا صاحبان آندے انہوں نے شکایتاں کون کرتا ہے کہ پیر ظفر شاہ کھانا لیٹ کھول دا ہے؟ پہلے یہ دسو کہ میں بیان کرا کہ نہ کرا، جڑے کہندے ہو ہاتھ کھڑا کرو، انہاں سارے دی ویڈیو بناؤ جی، جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں سارے دی ویڈیو بناؤ۔ ہاتھ تو سی اس لئے کھڑے کیتے ہیں کہ سرکار بیان فرمان، یہ بیان فرمان دے واسطے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اچھا ہم جڑے کہنے بیان نہ کرو ختم دے کے لنگر کھول دے ہاتھ کھڑے کر دیو۔ نوٹ کرو جی بادشاہ بھی گل ہے کہ کوئی نہیں ہے گل کہتا کہ بیان نہ کرو تو لنگر کھول دیو، تے ہن میں نے دسو شکایتاں لان والے کیڑے بندے نے؟ وہ تو کہتے سجدے کھپے یا سرکار۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باطنی یار پتہ کیڑے کیڑے جڑے بندے نو پتہ ہاتھ کھڑے کرو۔ اچھا جنہوں نے نہیں پتا انہوں تسی دس لو، جنہوں نے نہیں پتا انہوں تسی دس لو، تے جنہوں نے نہیں پتا جنہوں نے پتا انہوں کو پوچھ لو۔ عرس کران دا مقصد میلہ، کھیلا نہیں، کھیل نہیں، تماشا نہیں، میلہ۔ پنجابی وچ لفظ ہے میل، میل ملنے، میل میں نے ملنا، کٹھا کرنا، میلہ کٹھا کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ میلہ ایک کٹھا کرتا سارے، تسی بھی کٹھے ہو گئے، کوئی سندھوں آیا، کوئی حیدرآبادوں آیا، کوئی جناب میاں والی تو، کوئی انگلینڈ تو، کوئی امریکہ تو، کوئی لاہور تو چل کے آیا، کوئی پشاور تو چل کے آیا، کوئی فیصل آباد تو چل کے آئے، کتھے می پیندا گوڈے گوڈے کھوبا، ٹھٹھے چو بھی آئے نے، مکلی بھی چو بھی آن گے انشاءاللہ۔ حضرت بات ایسی کہ میلہ پنجابی وچ میلہ، اردو وچ اردو چ کی ہے عرس، جڑا بنیادی طور تے عربی زبان دا لفظ ہے۔ اردو چونکہ چار زبانہ دا مختلف زبانہ دا مرکب ہے، کیڑی؟ فارسی، ترکی، عربی اور ہندی یعنی سنسکرت۔ اردو چ عرس جڑا ہے یہ عربی چو آیا، اردو زبان تو زیادہ تر الفاظ فارسی دے ملن گے، اس تو کم تر الفاظ تو عربی دے ملن گے، اس تو کم تر الفاظ تو سنسکرت دے ملن گے، سب تو کم الفاظ جڑے ترکی دے ہیں۔
مثلا اردو لفظ خود جڑا نا یہ ترکی دا ہے جہاں معنی ہے لشکر تے لشکری زبان نے جہاں ترکی ہندی فارسی عربی سارے لوگ سب تے انہاں واسطے ایک زبان ایجاد کی گئی کیڑی لشکریاں دی زبان اردو تے اردو وچ عرس جڑا ہے عربی چو آیا ایک گلا میں اس واسطے دس دیں کہ لوگ کہنے ہیں کتھے چلے ہو تسی عرس تے کی ہوندا ہے عرس وچ کی ہوندا ہے عرس تے کچھ نہیں ہوندا ہے ایویں انہوں بنیادی طور تے کہو انہوں کہ بھائی آ کڑی لب دیو اپنے منڈے واسطے لب دیو کہ نہیں منڈا جم پیا جوان ہو گیا 16 17 18 19 20 سالاں دا ہو گیا روز ماں نہ لڑیا کرے کڑی جم پی جوان ہو گئی ماں نہ روز لڑیا کرے دنگا فساد 20 سالاں دی ہو گئی تے بزرگ کہندے ہیں منڈا لڑے منڈا لڑے تے بڑی منگے تے کڑی لڑے تے بار منگے لب پہندے نہ پھر تر پہندے ہو اللہ تعالیٰ میل ملا دندہ سر جوڑ دندہ منگنی کر دندے ہو تاریخ مقرر کر دے ہو تاریخ مقرر کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو کرن تو بعد پھر کی کر دے ہو اس تاریخ تے کارڈ پاندے ہو سارے ہم سارے کٹھے ہندے دے کارڈ کا دے پاندے ہو آج کل رواج پنجاب دے وچ ہے کہ پنجابی وچ کارڈ پاؤ سندھ وچ رواج ہے سندھ وچ کارڈ پاؤ کچھ لوگ انگلش کارڈ پاندے ہیں the wedding ceremony of our dearest son ہمارے بہت پیارے بیٹے کی شادی جڑے سیدھے سادے لوگوں لکھ دے ہیں ساڈے گھر ویاہ تے اردو والے لکھ دے ہیں شادی خانہ آبادی تے عرب لکھ دے ہیں کی پلا عرس عرس کے معنی ہے شادی عرس کے معنی ہیں شادی کے شادی عرس کے لیے تاریخ مقرر کی جاتی ہے یا نہیں کڑی منڈے دا عرس ہوئے کڑی تے منڈے دا عرس ہوئے او دے واسطے تاریخ مقرر کیتی جاندی ہے کیتی جاندی ہے نا کیوں کیتی جاندی ہے تاکہ اس تاریخ تے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تے جدو پیر دے کار خوشی ہو گئی اسی بھی ایک عرس کر دے ہیں عرس کیا ہے شادی کیا ہے بھئی شادی تے کوئی روندہ ہے اور جڑی روندی ہے نا وہ بھی ماپے گھر روندی ہے سورے گھر جا کے وہ بھی نہیں روندی اور بچہ سی نا بچہ چھوٹا وہ کہندہ ابو 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 دیکھے سارے رو رہے ہیں دلہا ہنس رہا ہے انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا یہ کہ جا کے ساری عمر رویا کرے گا اچھی بیوی ملنا دنیا میں جنت ہے اچھی بیوی ملنا دنیا میں جنت ہے دعا منگیا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ساڑی اہل خانہ جڑے ہیں انہاں نو نیکی دی توفیق عطا بات ہو رہی سی عرس دی ویاہ تے روندے ہو بھئی کی کر دے ہو خوشیاں کر دے ہو چھوارے بنڈ دے ہو ٹھیک ہے نا نکاح ہو جائے چھوارے سٹ دے ہو سیالوی دا نکاح ہویا ہم جو سیالوی دا میں نے اسے تکے نہ لے گیا نال نکاح پڑھنے تو بعد مولانا صاحب نے نکاح پڑھیا میں کہا جی بھائی ہونے جی کرو چھوارے جڑے نا انہاں نو سٹو چھٹا لاؤ کہندے جی او کیوں میں کہا اس واسطے ملک صاحب کہ چھٹا لانا جڑا گا یہ سنت ہے یہ سرکار دی سنت ہے ہاتھ وچ پکڑانا جڑا نا چھوارا یہ سنت ہے خوشی دا کوئی بھی طریقہ اچھا بھئی بیاہ تے گھوڑے نچانا نجائز ہے گھوڑے دوڑ کرانا نجائز ہے خوشی کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس کچھ حبشی آئے
ایک زنی کرنے لگ پائے، نیزہ زنی کرنے لگ پائے. آپ نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اپنے کندھے تے سر رکھ کے انہاں حبشیاں دا تماشا دکھایا. حدیث تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے. نہیں بے شک کہنے دی لوڑ ہی نہیں خلیفہ صاحب. یہ تو جڑے بندے نے یقین نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں حدیث دے وچوں یہ بات واقعہ کٹ کے دکھا سکتا ہے. کیونکہ میں جڑا الحمدللہ میں سپیشلائز ہی انہیں حدیث کر رہا ہوں. میں نے پتا ہر بندہ کہتا کٹ کے بکھاؤ جی، حوالہ دیو، کٹ کے دکھاؤ، حوالہ دیو. آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ بی بی چلیے؟ بی بی فرمایا نہیں. شوہر دی حلیمی دیکھو کہ آپ بیٹھے نے اتنا عرصہ بیٹھے رہے کہ خود بی بی نے کہا کہ چلیے. اسی اپنی بیوی نے کی سلوک کر دیں وہ اسی خود دیکھ لیں. دو طرفہ تعلقات میں بائی لیٹرل ریلیشن میں چنانچہ اس خوشی شادی دے ہوتے سارے تمہالا خوشی کر دے ہو کہ نہیں. جدو پیر دا وقت آندہ ہے تے اسی انہوں کہنے یہ بھی خوشی دا وقت ہے تے خوشی دے وقت انہوں عرس کیا جاندہ ہے. لہذا پیر دا کی منایا جاندہ ہے؟ عرس. اپنے عرس دی تاریخ مقرر کر دے ہو کہ نہیں. شادی کڑی منڈے دا عرس جڑا گا وہ کیڑی تاریخ نو ہے؟ فلاں تاریخ نو ہے. اسی کہنے جی ساڑھے پیر دا عرس جڑا 9 ہاڑ نو. ٹھیک ہے. اس دا مطلب یہ ہویا کہ تاریخ مقرر کرنا بدعت نہیں، شرک نہیں. لہذا تاریخ مقرر کر کے اس منانا جائز ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ میلہ جڑا کریدہ ہے، میلہ اس واسطے کریدہ ہے کہ جڑے دوستاں نو پتہ، جس طرح میں کہا نا جنہاں نو نہیں پتہ وہ انہاں نو پوچھ لو جنہاں نو پتہ ہے. بظاہر تمہیں گل ایک شغل دی گل لگی کہ مذاق کیتا میں مزاح نہیں کیتا، میں تو اڈنال بڑی سبق دی گل دسی ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے. فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کر پوچھو اگر تم نہیں جانتے. بھئی ایک ذکر کو خلیفہ صاحب جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، زید نہیں جانتا، بکر نہیں جانتا. انہوں نے یہ چاہیے کہ جا کے انہوں پوچھے کہ بھائی جی کی مانا ہے میں نے بھی دسو. لہذا میں مذاق نہیں کیتا بلکہ میں تو انہوں سبق بیان کیتا کہ جیڑے بندے انہوں پتا کہ حضور دے 4 باطنی یار کیڑے نے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، کھڑے کر دیں. جنہوں نے پتا کھڑے کر دیں. میں یہ گل کی کہ جنہوں نے نہیں پتا وہ انہوں نے پوچھ لو جنہوں نے پتا. یہ دا مطلب کہ سبق انہوں دا دہرایا جائے گا تو انہوں سبق پتا لگ جائے گا. جس بندے نو پتا ہو دیکھو پہلے ایک صاحب آن کے میرے رگا مسکین آدمی ہے بھائی جی پیر صاحب نے کیا سی کیڑے بات نہیں یار دسے نا ذرا میں وہ کہے گا فلاں فلاں فلاں. میرے پیر کا آستانہ سلامت رہے. کیوں مرید کے اندر انشاءاللہ تیریاں بھی سر میرے آمن تے میریاں بھی سر میرے. تو بھائی اتھے آنے اسی مرید سارے روٹیاں کار بڑیاں کھائی دیں، بڑیاں روٹیاں کھائی دیں. میں ڈاکٹر نے کیا جی میری میسز نے انہاں دا میدہ خالی نہیں رکھنا، وہ میں توس چاڑی رکھ دیا. ایتھے سویر دے سے انجی ترے پھر دیا، سویر دے سے انجی ترے پھر دیا، کوئی شاید نہیں، تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی بیماری نہیں. کی وجہ میرے پیر دی کرامت، میرے تے تصرف. یہ آپ پر سبق دا اجرا کریا خدا را آ کے ایک دوئے دے نال نفرت بغض عداوت چھوڑ کے ایک دوئے دے نال جڑا نا پیار رکھو، محبت رکھو.
اتنی محبت رکھو، اتنی محبت رکھو. جیسے کہ میں گل کرنا نہ کہ بھی ایک رحیمیار خان تو آیا ذات دا لوہار، ایک جناب پشاوروں آیا ذات دا پٹھان، ایک جناب باگینڈ تو آیا ذات دا آوان، ایک جناب کتوں ہوروں آیا ذات دا سید، ایک اگاڑے آیا ذات دے رائیں. آپس سے کی تعلق ہے؟ کی نسبت ہے؟ آپ صرف ایک نسبت ہے کہ اسی ایک پیر دے ہاتھ بیعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کے مکہ تو مدینہ تشریف لے آندے نے، اور خدا وحدہ لا شریک دی قسم پوری انسانی تاریخ دے بھی ایسا واقعہ ایک نہیں، ایک واقعہ تنوں ایسا نہیں ملے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے انشاءاللہ قیامت تک کہ ایسا ہویا ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھیا کرو. سرکار کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چو مدینے تشریف لے آئے، مسجد قباء ٹھہر جائے، مسجد قباء تو مدینہ شریف تشریف لے آئے. السلام علیکم، ماشاءاللہ بڑی ہمت کیتی ہے، جزاک اللہ. مسجد قباء تو مدینہ تشریف لے آنے، مدینہ تشریف لے آگے آپ دے نال کچھ ساتھی نے، مفلوق الحال صحابی مکی صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھی مدینہ تشریف لے آگے آپ سب تو پہلے کام کرتے ہیں انصار نو بلانے ہیں، اہل مدینہ دے مسلمانوں نو بلانے ہیں، مدینہ دے مسلمانوں نو بلانے ہیں. انصار کے کیا معنی؟ مدد کرنے والے. انصار نے بلایا، انصار آ گئے. مہاجرین نے بلایا کٹھے ہو جاؤ. کیا کہ بھی فلاں شخص دا بھائی میں تو درمیان بھائی چارہ بناندہ ہے. نبی اپنے امتیاں دے درمیان بھائی چارہ بناندے ہیں. 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، کسی نے اپنے امتیاں دے درمیان بھائی چارہ نہیں بنایا. بازو نکال کے میرا دعویٰ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی نے اپنے امتیوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم نہیں کیا. کس نے قائم کیا؟ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی چارہ قائم کرتا ہے. بناتا بھائی چارہ کیا کہ میں تھوڑے درمیان بھائی چارہ بنانا چاہتا. آؤ فلاں دا بھائی فلاں، 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 فلاں دا بھائی فلاں. خود آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی جو ہے وہ علی ہے، میرا بھائی علی. ایتھے پھر حدیث یاد کرو، انا وعلی، انا وعلی من نور وحد. حضور نے کسی اور نے اپنا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ اب بڑا کہنے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں، حضور بھی بھائی ہیں ہمارے، ان کے بڑے بھائی جیسا ادب کرو. حضور میرا یہ سوال ہے کہ حضور نے انصار میں سے کسی کو اور کو اپنا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ حضرت علی بھی مہاجر تھے، ان کا کسی اور انصاری کے ساتھ رشتہ اخوت قائم کرنا چاہیے تھا. حضور خود مہاجر تھے، ان کا رشتہ اخوت کسی اور انصاری کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن حضور مہاجرین جو ہیں، دو مہاجرین جو ہیں وہ آپس میں رشتہ اخوت قائم کر رہے ہیں. علی حضور فرماتے ہیں کہ سب کے بھائی انصار میں سے میرا بھائی علی ہے.
انا و علی من نور واحد، اسی لیے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اسی لیے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنا بھائی جو ہے وہ اس کو بنایا جو حضور کے نور سے ہے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی گھرانے سے ہیں۔ تو اس لیے بات ایسی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ بات ہو رہی تھی مہاجرین اور انصار کی، حضور نے ایسا رشتہ اخوت بنا دیا، ایک انصاری کے پاس، صحابی کے پاس 2 بیویاں، اچھا جس کے پاس گلاس اس نے 2 گلاس کر دیا، ایک اس کو دے دیا ہے خود رکھ لیا، جس کے پاس 2 پیالے اس نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا ہے خود رکھ لیا، جس کے پاس 2 بکریاں اس نے ایک مہاجر بھائی کو دے دی خود رکھ لیا۔ سامان میں تو بانٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ونڈ پاتی بکو بک کرتے، کدی زنانیاں نہیں ونڈ بھی سنی ہے؟ نہیں جی، سوائے ایک واقعہ دو۔ واحد ایک واقعہ کائنات میں ہے کہ انصاری یہ کہتا ہے کہ اے میرے مہاجر بھائی، میری ایک بیوی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، تیری بیوی مکے میں رہ گئی ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر۔ اس سے زیادہ ایثار اور قربانی کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی کس نے بنایا؟ اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ پہلے پہچانو، مرید ہونے سے پہلے ہمارے عقیدے کو پڑھ لو، پھر مرید ہو جاؤ۔ مرید ہونے سے پہلے ہمارا عقیدہ پہچان لو، اگر آپ ہمارا عقیدہ پہچانیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کیا ہے؟ ربنا، ہمارا رب ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں اور اللہ کیسا ہوں جو کہ تم تمام عالموں کا پالنے والا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ربنا، اللہ جو ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ کیسا پالنے والا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں دل میں نے کتاب کے پیچھے بابا جی کی ابن شاہ صاحب رحمہ کی وہ کتاب جس کی بڑی مانگ تھی، در عرفان، یہ برخوردار اس نے شرافت علی ہے، اس نے بڑی محنت کی، میرے کو بھی بڑی محنت کرائی، دن رات میریاں نے بخشیاں پائیں، ہوں بھی میری نہ کمر تک ہوگا۔ شجرہ شریف پہ کوئی اعراب نہیں لگاتا تھا، نے شجرہ شریف پہ کمپیوٹر سے اعراب لگا کے دی، یہ ساری میرے ہاتھی کمپیوٹر ہوئی ہے، میں کمپیوٹر کی تھی۔ تو میں نے پیچھے اس کے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ تو پہچانو بھائی۔ پہلی بات اللہ وحدہ لا شریک، جب ہم نے کہا اللہ وحدہ لا شریک تو کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی کبھی وہ خود جھوٹا، پکا جھوٹا، کذاب، پکا جھوٹا۔ اللہ وحدہ لا شریک ربنا، لائق عبادت و تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پوائنٹ، لائق تعظیم و اطاعت، لائق تعظیم و اطاعت۔ اطاعت کس کی کر دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی۔ بوتل اندر ہوئی روٹی تو نہیں کھانی،
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو لائق اطاعت کون ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اس حکم دینے والے کی جو تم میں سے ہے۔ لائق تعظیم سورہ حج بھی آیت ہے، شاعر اللہ من يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، بس یہ تقوی کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لائق اطاعت کون ہے؟ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ بھائی ہم اللہ کی سنتوں کو جانتے ہیں، اللہ کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان نہیں کیا، کہا کہ میرا نبی جو عمل کرتے وہی نماز ہے، میرا نبی جو کہہ دے وہی نماز ہے، میرا نبی جس کام کرنے کا حکم دے دے وہی نماز ہے، جیسے اٹھنے کو کہے وہ نماز ہے، جیسے بیٹھنے کو کہے وہ نماز ہے، جیسے پڑھنے کو کہے وہ نماز ہے۔ اگر کھڑے ہو کے کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ سورہ فاتحہ کہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ، نماز جو ہے فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی، اور التحیات پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، ایو جس چیز پہ ایھا جس چیز پہ داخل ہوتا ہے اس سے پہلے یا محذوف ہوتا ہے، تو نبی کو جو ہے کس سے پکارا گیا؟ یا سے پکارا گیا، تو یا نبی اللہ کہنا جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ جو بات نہ مانے اس کو کہو التحیات نکال کے دیکھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب ایھا جو ہے درج کلام میں آئے تو یا جو ہے محذوف ہو جاتا ہے، اگر شروع کلام میں ہو تو یا ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الکافرون، تو یا ظاہر ہوا نا، یہاں پر بھی وہی ہے، کیا ہوگا؟ ایھا، اصل میں تھا یا ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایھا النبی، اصل میں یہ ایسے تھا، چونکہ ایھا جو ہے درج کلام میں آیا، عربی کا بھی طریقہ ہے، عربی کا یہ طریقہ ہے، میں نے اپنے نا اکھاں لکھاں ملاؤں، عربی کا طریقہ ہے کہ ایھا جو ہے درج کلام میں آ جائے تو یا محذوف ہو جاتا ہے لیکن برقرار رہتا ہے، اس کا معنی برقرار رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا نبی اللہ کہنا جائز ہے۔ آپ دن میں 28 مرتبہ یہ بات کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو نبی جیڑی گل کہہ دے وہ کی ہے؟ نماز، ٹھیک ہے نا؟ حج کرنے کا طریقہ، حج کا حکم ہے قرآن میں، طریقہ ہے فَخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَ الْحَجَّ، تم مجھ سے حج کے مناسک حاصل کرو، کس سے؟ نبی کی سنت۔ تو یہ کیا ہوئے؟ محمد رسول اللہ لائے کے تعظیم و تعظیم کا بھی ضروری ہے، جو بندہ اطاعت کرے تعظیم نہ کرے اس کا بھی کوئی حال نہیں۔
جو تعظیم کرے اطاعت نہ کرے اس کا بھی بڑیاں نعتاں پڑھیے بڑیاں نعتاں پڑھیے ساری رات پڑھتے ہیں سویرے فجر دی نماز پڑھا ہو جائے ہو گیا جی تے یہ اطاعت ہے تعظیم تو کرتے رہے اطاعت نہیں رہی ساری رات نماز پڑھتے رہے سویرے فجر دی نماز پڑھی لیکن جتنے سرکار دا ذکر خیر سی کتے میرے محفل میلاد سی انہوں اسی شرک دی محفل قرار دیتا یہ تعظیم ہے نمازہ پڑھیاں دا کوئی ہے تیسرا پوائنٹ قرآن جو ہے کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے یہ کیا ہے منشور الہی اللہ تعالیٰ نے ایک منشور ہمیں دیا ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا حدیث رسول کیا ہے منشاء الہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے اپنی حوث سے نہیں بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں اور اس وحی کی وجہ سے سبحان اللہ ان هو الا وحی یوحی ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں تیسری بات اہل بیت رسول اہل بیت رسول یہ کیا ہے نجات کی کشتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کالسفینۃ النوح جو سوار ہوا من راکب نجا بس من رکبہ نجا جو سوار ہوا نجات پا گیا من رکبہ نجا جو سوار ہوا وہ کیا ہوا نجات پا گیا میرے اہل بیت کیا ہے نجات کی کشتی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ستارے یہ ہدایت کے ستارے ہیں حضرت بلال حبشی کالا حبشی غلام لیکن جب حضور کی نظر آپ پہ پڑی اکثیر بنا کے کیا بنا دیا موذن رسول بنا دیا لوگوں نے شکایت کی تھی کہ بلال اذان نہیں ٹھیک دے آپ نے فرمایا اچھا کل تسی دے کل تسی اذان دے رات ہوئی کٹنا بدل بدل کے صبح کاذب ہو گئی صبح صادق نہ ہو گئی صحابی آئے حضور کو کہ یا رسول اللہ صبح کاذب ہو گئی صبح صادق کیوں نہیں ہو رہی آپ پاتے ہاں دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا ایک غلام ہے کالا بلال اس کا نام ہے قوم کا حبشی ہے اللہ کہتا ہے جب تک کہ وہ اذان نہ دے گا میں سحر نہ کروں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جب تک بلال اذان دینے کا قصد نہ کریں گے صبح صادق نہیں ہوگی بلال قیامت تک قصد نہ کرے انشاءاللہ صبح صادق جو ہے قیامت تک نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ جو ہے حضور نکلتے ہیں گھر سے پیار لیاں گلاں پیار لیاں کٹ دینا آپ مڑ کے چاہ دے پیالے بھی آپ ہی پیانے اب بیٹھا بھائی حبیب کہتا نانا ہوں سی رچ بابا ہی نے نام رکھیا سی بابا فضل دین فضل محمد فضل دین عرف حجار رچ بابا ہی سرکار ایک دن نہ کسی گل کی ناراض ہوگا کہ دن باہر کر دوں دفعہ کر دوں باہر کر دوں وہ دن آتا ہوں کٹتا باہر بات آگے پہ گیا ککر پڑے کسی نے آگے کیا سرکار پڑھا رچ جڑا کنگڑ کے نہ مر جائے تھر کے نہ مر جائے آپ میں ہوچا بھائی کتھے ہے ساڑھا رچ بابا جی پیر محمد سے بھائی ساڑھا رچ کتھے ہے سرکار باہر بیٹھے انہوں بلاؤ اندر بلا دو بلان واسطے ایک بندہ گیا تمہیں کٹیا باہر
جنہیں کٹے ہوا اپنی آوے لینا دوجا گیا میں کیا یار چل چلیے آپ آئی پیر صاحب لوگ تو کون ہے جا میں نے یہاں پیر کو کہتے میں نہیں آنا اندر تیسرے نے بھیجا انکار کرتا بابا ہی سرکار آپ مجھے اوے تھکیا او بچھا او کتیا اٹھوئے خبیصہ وہاں بڑی حضور حکم تھی تحمیل فرماؤ حضور فرماؤ یار اندر آپ باہر ٹھر کے نہ مر دیں بچا اندر لے اندر اور چاپ کہو تتی کرو چاپ منڈا ٹھر گیا چاہ دا پیالہ پڑیا پڑھ کے نہ پیلا میں نہیں پینا وہ چاہ پیلا میں نہیں پینا اچھا بھائی چاہ دا پیالہ پڑیا پڑھ کے منہ لانا شروع کر نالے چاہ پیوے نالے اکھیاں ماری دوجہ مزہ آتا ہے کہ نہیں کیا پتا تھا جے میں تو اٹے کیا آجندہ ہے کام تا نہیں ہونا سی یہ لاڈ والے اندیاں ناز ادائیاں جڑیاں مختلف ہیں پیر دیاں مرید دے ناز ادائیاں مختلف ہیں پیر 100 واری مرید نو کہتے دفع ہو جا نکل جا تو میرا مرید ہی نہیں ہے مرید ہی نہیں جو یارو ایڈی کچا تاگا نہیں ہے بہت پکی شاید ہے مریدی نہیں ٹوٹتی لیکن مرید ایک باری سوچ لگے کہ میرا پیر نقص ہے میرے پیر نالو فلانا پیر سونا میرے پیر نالو فلانا پیر سونا مریدی کتی وہ کہندے نا رائی دے دانے دے برابر شک آ جائے شک دوستی دا دشمن پیر 10 واری مرید نو بار کر دی مرید ایک واری سوچ لائے میرا پیر سونا لکھیا نہیں شیر کیا محمد صاحب نے پامے سونے ملن ہزارہ یہ شیر ابولا سونے یار پورا شیر کیا پہلا مصرع جس دل اندر عشق سمایا اونا نہیں بچ جانا پامے سونے ملن ہزارہ حسن یار بٹونا بابا صاحب غوث اعظم پیران پیر دستگیر دے پاس مرید نے آکے ان ٹائم تھوڑا ہوں یار کسی بندے کی روٹی کر دیو شکایتاں بھی جا کے اس کے سپریم کورٹ کر دیو ہائی لیول تے میریاں چاچا اسلم شاہ جی نے وہ آگے تو میں نے پوچھ دیا تو کیوں نہیں کرتا ہے میں کی جواب جہاں کہ میں نے تبلیغ بھی تو کرنی ہوئی ہے حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر دے پاس ایک بندہ آیا انہیں آگے عرض کی تھی یار میں تو مرید ہونا ہے پر اس بندے کا مرید ہونا جڑا گھروں کھاوے گا جدوں ہویا گل کیا کہ اچھا غوث اعظم پیران پیر دے جا کے دیکھیا مرید لنگردار لے آ رہے ہیں چل رہے آنے کا نہیں اچھو نہیں اور پیران دے کے آگے کا نہیں فٹ انفٹ کرتا گیا ایک بندے نو پنڈا لیا پنڈوں کٹے ایسی تو حکا پانی بن گئی ہے وہ حکا ترے مولوی رفیق صاحب ہوں اپنا آپ یہ اپنی روٹیاں آپ پکاوے جناب انہیں کہا میں نے مرید کرتا ہے میں مرید ہو گیا ایک دن شہر گیا تو پتہ لگ گیا کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی سواری آ رہی انہیں جناب اپنے نا چہرہ ڈھک لیا چہرے تیرے نقاب پا لیا دوڑن کی کوشش کی تھی لیکن پھنس گیا لوگ لے کے ہو گئے نقاب پا لیا حضور نے اپنے تصرف نہ پہچانے اور بول گئے مانے دوستا سی ہڈے پورے تنی ساری دیکھن تو پھر دوبارہ نہ ہو اب میں نہیں یہ بات نہیں حضور تسی بہت سونے تھوڑی بہت تعریف ہے لیکن ہو سکتا ہے تسی میرے پیر میں بہت سونے ہوگا میرے دل سے ایمان آ جائے کہ تسی میرے پیر میں سونے میری اپنے پیر کے نام لگن خراب ہو انہیں سوچ لو کہ اسی پیر کے بارے کی سوچتے ہیں جب میرے کو آئے سرکار پاویں جتنی مرضی تقریر کرو رات 10 بجے تک کرو اسی 12 بجے روٹی کھا لیں گے
جب میرے چاچا جی آئی نے انہوں کول جا کے شکایتہ نام لگ پہ انہوں سرکار دیکھو پیر دے بلا روٹی نہیں کھول دے. بار کا بات لمبی ہو جائے گی، بات میں مختصر کر دیں. اصحاب رسول جو ہیں ہدایت کے ستارے، اولیاء اللہ کے ولی جو ہیں ہمارے رہبر و مرشد، ہمارے رہبر و مرشد، ہمارے رہبر و مرشد. رہبر کون ہوتا ہے؟ استاد. میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے پچھلا منزلہ، یہ اسکول گئے بھائی صاحب، دوسری جماعت کی بات، اوتھے انہوں نے پڑھانا شروع کیا. انہوں نے آئی فار امپالا، میڈم نے مس نے پڑھایا نا استانی نے، آئی فار امپالا، امپالا میں نے 12 سنگا، آئی فار امپالا، امپالا میں نے 12 سنگا. یہ ڈاکٹر نے بیٹھ کے آئی فار آئی ایم پی اے ایل اے امپالا، آئی فار امپالا، امپالا میں نے 12 سنگا. میں سنا میں کہا پتر نہیں، آئی فار امپالا، امپالا میں نے ہرن جس کو فارسی میں غزال کہتے ہیں. 12 سنگے کو انگلش میں سٹیک کہتے ہیں، ایس ٹی اے جی ای سٹیک. یہ کہنے نہیں ابا جی تسی غلط کہندے ہو، میری مس ٹھیک دستا. آئی فار امپالا، امپالا میں نے 12 سنگا. میں کہا اچھا بھائی یہ غلط ہو گیا تھا. ساری رات اتنا پٹ کے گیا سکا دونوں میاں بیوی، اور کہتے جی تسی دونوں ماں تے باپ میرے والدین غلط ہو، میری استانی ٹھیک ہے، میری ٹیچر ٹھیک ہے. صبح میں جناب کتاباں چکیاں، ڈکشنریاں چکیاں، ویب میرے کو ڈکشنری سی، آکسفورڈ ڈکشنری چکی، ایک اور ڈکشنری سی 20 سینچری، جا کے میں اتنے پیش کی تھی پرنسپل صاحب نے. میں کہا جناب آ دیکھو آئی فار امپالا، امپالا میں نے 12 سنگا، اور آئی فار امپالا، امپالا میں نے ہرن، ایک سنگا نے ہرن کی تصویر بنائی تھی. انہوں غزال کہتے ہیں. کہتے جی اور میں نے کہ نیشنل جیوگرافک جڑا ہے ویب سائٹ ہے اوتے آئی فار امپالا، امپالا میں نے ہرن کی تصویر دیتی ہے، 12 سنگے کی تصویر بھی دیتی ہے. وہ جی میں کاپی کٹ کے رکھتی ہوں. وکیل جو ہے وکیلہ نہیں آتا نہیں ہے، ہر گل دلیل نال کرنی، حوالے نال کرنی. دوسری ڈکشنری کھولی سامنے کر دی، تیسری کھولی سامنے کر دی. الغرض قصہ مختصر، شام کو بھائی صاحب تشریف لے آئے گھر، اسامہ صاحب فرمانے ہیں پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے، آئی فار امپالا، امپالا میں نے ہرن، اور ایس ٹی اے کی سٹیک میں نے 12 سنگا. میں کہا بیٹا ہوں تینوں کی میں پتہ لگا، مجھے میری ٹیچر نے بتایا. ہنسنے کا مقام نہیں، تفکر کرو. افلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا بچہ جڑا انہوں اپنی ٹیچر پہ کتنا اندھا اعتماد ہے، بلائنڈ فیتھ ہے کہ جس باپ نے انہوں پیدا کیتا، جس ماں نے پیدا کیتا، جس باپ نے پالیا، نال ہو کے پالیا، 6 سال تک جوان کیتا، 7 سال تک جوان کیتا، وہ دی گل نو یقین نہیں کرتا، 3 مہینے والی ٹیچر تے گل تے یقین کرتا جی یہ کوئی 3 مہینے. یہ مطلب کہ بندہ جڑا او دا اعتماد اپنے پیر تے اس طرح کا ہونا چاہیے. گر گونگے گر بابرے گر کے رہیے بن کر داس، جے گل بھیجے نرک کو سرگ نہ رکھیے آس. میں سجادہ رنگی کنگر پیرے مغان کو ید کہ سالک بے خبر نہ بچے منزل رسم و راہ. تو پیر جو ہیں وہ ہمارے رہبر و مرشد ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال پوچھے کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے تو اس کے سامنے آپ ہمارا عقیدہ بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ آپ کو مطعون نہیں کرے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ 9 بج گئے، باقی گل جڑی ہے وہ
رات کو 11 بجے 12 بجے میرا ٹائم رکھا انہوں نے جی جاگو گے تو سن لو گے نہیں تو میں بھی سو جاؤں گا باقی بھائی بات ایسی ہے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اتنے دربار کی تعمیر و ترقی واسطے نال ساتھ کریا کرو اسی جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اسی خود کرتے ہیں اسی نال کرو گے تو ایسا پڑے گا اتنے زیادہ بڑے جناب تصرفات پر اتنے زیادہ ہوں گے روحانی طور پہ